بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تہجد میں 3 دن آیات الکرسی کا ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے، اس عمل کو کرنے سے دعا کو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بہت ساری حدیثوں کے مطابق بزرگان دین نے فرمایا کہ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جس وقت ساری دنیا نیند میں ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کے کچھ خاص بندے ہی ہوتے ہیں جو اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بندے کی یہی ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند آ جاتی ہے اور وہ اپنے بندے کی کسی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اسی لیے اگر آپ کی دعا جب قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ تہجد کے وقت صرف 2 رکعت نوافل نماز ادا کر کے اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں اور پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ ہو سکے تو رو رو کر دعا مانگیں، انشاءاللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ہی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کوئی بھی اس عمل کو اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کی نیت سے صرف 3 دن کر لے گا تو اللہ پاک اس کی ہر جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے اور اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام مسائل اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور آپ کے دامن کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے بھر دے گا۔ ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیات کے بارے میں ہے جس آیات کے ساتھ تمام انسان محبت کرتے ہیں، جس کی عزت و وقار تمام آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ آج آپ کے لیے ایسی آیات شیئر کرنے جا رہا ہوں جس آیات کے اوپر تمام جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس آیات کے اندر اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی قدرت، اللہ کی بزرگ، اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی وحدانیت بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی قائم کی گئی ہے۔ بہت سارے میرے دوست ان الفاظ، ان کلمات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا اشارہ قرآن پاک کی کسی عظیم آیات کی طرف ہے۔ میرا اشارہ قرآن پاک کی اس عظیم آیات کی طرف ہے جس کو آیات الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو سورۃ بقرہ کی آیات ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر اور پارہ نمبر 3 کے اندر موجود ہے، جس کے عام الفاظ میں آیات الکرسی کہتے ہیں۔ آیات الکرسی تمام جنات کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے اور تمام انسان ہر پریشانی کے موقع پر جب ان کو خوف الہی ہو تو بچے آیات الکرسی سکھائی جاتی ہے۔ بیٹا، آپ نے آیات الکرسی پڑھنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ آیات الکرسی کی تاثیر کتنی زیادہ ہے، اس کے اندر اللہ کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اس کا آپ اور میں کو بھی تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بہت جلالی آیات ہے، بہت تاثیری آیات ہے۔ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آیات الکرسی کے بہت سے فضائل ہیں، آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آیات الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیات الکرسی قرآن مجید کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیات الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیات الکرسی یقین کی بیماری کا علاج ہے۔ جب گھر میں اسے پڑھا جائے گا تو شیطان 3 دن تک اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جب وضو کے بعد اسے پڑھیں گے تو اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دے گی۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیات الکرسی پڑھنا مقصد میں کامیابی کروا دیتا ہے۔ محترم بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کی جو طاقت ہے، اس وظیفے کو ایک بار کر لو، اتنی دولت ملے گی کہ پوری زندگی اس کو فقیر دعاؤں دے گے۔ جس مقصد کے لیے بھی کرو گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیات الکرسی خاص طاقتور وظیفہ ہے۔ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں مجھے نفع ہو جائے، یعنی فائدہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیات الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیرے اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر یہاں تک کہ تیرے ہمسائے ان کے گھر کی حفاظت ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیات الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہے گا، جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم آیات الکرسی نہیں پڑھتے، تم آیات الکرسی پڑھا کرو تو آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے سوا موت کے کوئی روک نہیں سکتا۔ آیات الکرسی کی بہت ساری فضیلت ہے جو میں اب آپ کو بتاؤں گا۔
جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل بھگتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر پر 40 دن تک جادو اثر نہیں کرتا۔ جس گھر میں نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے اسے 70,000 فرشتے اس کی واپسی تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جس گھر میں جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت ہی روک سکتی ہے، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے جو شخص آیت الکرسی پڑھے اللہ کی طرف سے ایک محافظ آپ کی حفاظت کرے گا جو ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ آیت الکرسی کی تلاوت سے انسان شیطانی عمل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے 70 درجات بلند ہوں گے۔ جس گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ آیت الکرسی پڑھنے سے بے چین دل کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ آیت الکرسی یہ قرآن کی عظیم ترین آیات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل فرمایا ہے، یہ سب سے افضل آیات ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن قعاب سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیات سب سے زیادہ عظیم ہے؟ تو حضرت ابی بن قعاب نے عرض کیا آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں بہت علم ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کون سی آیات عظیم تر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ آپ نے اس تسبیح کو تہجد کے وقت سب سے پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آیت الکرسی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کی جو پہلی آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس یہی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ہی ٹائم میں شروع کرنا ہے اور ایک ہی وقت میں مکمل کرنا ہے۔ تہجد کے وقت یہ عمل 41 بار کرنا ہے، یہ 2 منٹ کا عمل ہے۔ اگر اس کے بدلے میں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو میرے خیال سے سودا مہنگا نہیں ہے، یہ بہت سستا سودا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اگر آپ کا ایسا مسئلہ ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کو مال و دولت کی وجہ سے پریشانی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں، ان کو چاہے کہ وہ عمل کرنا شروع کر دیں اور انشاءاللہ کاروبار کے لیے بھی کریں گے تو کاروبار چل پڑے گا، آرڈرز بھی آئیں گے، مال و دولت بھی انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گا۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دعا کریں کہ سارے گھر والے بیٹھے دعا کریں اے میرے مالک خالق ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت عطا فرما اور ہمیں ہدایت نصیب عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام مشکلات کو دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔